مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اپنے وہ شریک جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا یا آسمانوں میں کچھ ان کا ساجھا ہے، ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن دلیلوں پر ہیں، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو وعدہ نہیں دیتے مگر فریب کا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ جنبش نہ کرے، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے اللہ کے سوا، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنی قسموں میں حد کی کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تو وہ ضرور کسی نہ کسی گروہ سے زیادہ راہ پر ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تو اس نے انہیں نہ بڑھایا مگر نفرت کرنا، استکبارا فی الارض ومکر السیئ، اپنی جان کو زمین میں اونچا کھینچنا اور برا داؤں، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، اور برا داؤں یعنی فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ فهل ينظرون الا سنة الاولین، تو کاہے کے انتظار میں ہیں مگر اسی کے جو اگلوں کا دستور ہوا۔ فلن تجد لسنة اللہ تبدیلا، تو تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدلتا نہ پاؤ گے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز اللہ کے قانون کو ٹلتا نہ پاؤ گے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن
قبلهم وكانوا أشد منهم قوة اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا، اور وہ ان سے زور میں سخت تھے۔ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض اور اللہ وہ نہیں جس کے قابو سے نکل سکے کوئی شے آسمانوں اور زمین میں۔ إنه كان عليما قديرا بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاطر یہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور کل سے انشاءاللہ الکریم سورہ یاسین شریف، جسے قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت 10 ختم قرآن کا جو ہے وہ ثواب رکھتی ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم اس کی تلاوت بھی سنیں گے اور اس کا ترجمہ بھی سنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت لینے کی بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع اور عنوان ہم نے رکھا ہے بزرگی کیا ہے۔ بزرگی یعنی شرف، عزت، عظمت، بڑائی، اونچا مقام۔ یہ بزرگی آخر یہ کیا ہے، یہ کیسے ملتا ہے، اس کے معیار کیا ہیں، اسلام کے اندر اس کی جو ہے وہ کیا ڈیفینیشن ہے، اور اسلام کے دیے ہوئے پیمانے اس کے حوالے سے کیا ہیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ آج کے ہمارے پروگرام کے اندر باتیں ساری شامل رہیں گی۔ آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حسان بھائی سے نعت شریف سنیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی
سچی باتیں سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، سچی باتیں سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصر دنا کس کی رسائی، قصر دنا کس کی رسائی، قصر دنا کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شافع نافع رافع دافع، شافع نافع رافع دافع، شافع نافع رافع دافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، مالک کل کہلاتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، مالک کل کہلاتے ہیں، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، پڑھو صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ
وسلم انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے ہیں ساری کثرت پاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب ہے رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں 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 پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے ہیں کون بنائے بناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں باپ جہاں بے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہیں 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 اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا اللہ بھاری بناتے ہیں پلہ بھاری بناتے ہیں اور سلیم سلیم میٹھا رس سے سلیم سلیم میٹھا رس سے سلیم سلیم میٹھا رس سے پل پر ہم کو چلاتے ہیں
ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے ہیں، مجدہ رضا کا سناتے ہیں، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا طویل کلام ہے امام اہل سنت کا، اور اس کے اندر 2 اشعار میں اور بھی یہاں پڑھنا چاہوں گا تحت اللفظ میں۔ فرمایا لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچاتے یہ ہیں صدقے یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ امام اہل سنت نے اس کلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کو، کرم نوازیوں کو، نوازشوں کو، حضور کے احسانات کو جو غلاموں پر ہو رہے ہیں ان کا گویا کہ بیان فرمایا ہے، اور توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ پھیرنے کی آپ نے اس کے اندر کوشش فرمائی ہے کہ سچی بات، سچائی سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ صراط مستقیم چلاتے یہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر عظمت و شانیں کیا ہیں یہ سارا فرمایا ہے، اور بڑا چھوٹی بحر کا کلام ہے، یہ چھوٹی بحر کا کلام ہے اور آسان کلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا ہم نے عنوان اور موضوع جو ہے وہ رکھا ہے بزرگی کیا ہے، تو اس پر سب سے پہلے احمد رضا بھائی سے میں چاہوں گا حضور آپ یہ بتائیے کہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بزرگی کا اس کا جو ہے وہ کیا ایک تصور ہے، اور کیا اس کی تفصیلات ہیں، کیا اس کا معیار ہے، کیا اس کا پیمانہ ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بزرگی ہے اس کا بنیادی طور پر تو جو ہمارے ایک عوامی کنسیپٹ ہے وہ اس حوالے سے تو یہ ہے کہ جو اپنی عمر کے اندر بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے، معمر ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کو بزرگ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر بزرگی آئی ہوئی ہے، بزرگی طاری ہو چکی ہے۔ تو یوں سمجھ لیا جائے کہ ویسے تو بزرگ فارسی کا لفظ ہے، اور بزرگی کے یوں 2 معنی ہو گئے کہ ایک تو یہ کہ جو بڑی عمر کے اعتبار سے بزرگی ہے، صحیح، اور دوسری جو بزرگی کی قسم ہے جو حقیقت کے اندر بزرگی ہے اس کا عمر سے تعلق نہیں ہے۔ صحیح، اس بزرگی کو اگر سمجھنا ہو تو اس کے لیے اگر ہم تصوف کو سمجھیں، اور جو صوفیاء نے اپنی زندگیوں میں جن عادات اور جن خوبیوں کو اپنایا، وہ تمام خوبیوں کا اگر بغور جائزہ لیں تو ہر خوبی وہ ہے جو کسی بھی فرد میں کسی بھی عمر کے اندر بزرگی پیدا کر دیتی ہے۔ تصوف کی جو تعریفات ہیں ان کے اندر جو ایک بڑی معروف ایک تصوف کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ التحلی بالفضائل والتخلی عن الرذائل، کہ اچھی چیزوں کو اپنا لینا اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لینا۔ اب جو اچھی چیزیں ہیں یہ اتنی وسعت ہے اس لفظ کے اندر، جو لفظ فضائل ہے، فضیلت کی جمع ہے، کہ انسان اگر باقاعدہ ان محاسن اور مسائی یعنی اچھی اور بری چیزوں کا جائزہ لے تو اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو اسلام کی اچھی عادات ہیں اور جو کسی بھی فرد کی بری عادات ہو سکتی ہیں۔ تو اچھی عادتوں کو اپنانا یہ تصوف کا ایک بڑا بنیادی عنصر ہے۔ دوسری چیز جو تصوف کے اندر بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ التصوف کلہ ادب، تصوف جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ادب پر مشتمل ہے۔ صحیح، جو یہ ادب ہے اس کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو ادب جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو اچھے سے اچھے انداز میں کرے، یہ بھی ادب ہے۔ اچھی عادات کو بھی ادب میں شمار کیا جاتا ہے، ادب میں شمار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ امام ماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے ادب الدین والدنیا، تو یہاں بھی انہوں نے ادب کا لفظ یہ رسپیکٹ کے معنی میں استعمال نہیں کیا، بلکہ یہاں پر ادب وہی اچھی عادت کے طور پر ہے۔ اسی طرح مشہور امام ہے امیر المؤمنین فی الحدیث
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بڑی ہی معروف کتاب ہے الادب المفرد۔ اب یہاں پر بھی جو ادب کا لفظ ہے وہ ادب جو ہے وہ اچھی عادات کے اعتبار سے ہے۔ آپ سب نے احباب نے مطالعہ کی ہے کتاب کے، اس میں تقریباً وہ حدیثیں ہیں جو انسان کے اچھے مینرز اور بڑی اچھی عادات پر مشتمل جو فرامین مصطفیٰ ہیں وہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اچھی عادت، اچھے خصائل اور اچھی خوبیاں انسان کے اندر جو ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام بندے کے اندر جو ہے وہ بزرگی پیدا کرتی ہیں، خواہ وہ کسی بھی عمر کے اندر ہو۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی عمر کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ کسی بھی عمر کے اندر جب تقوی کی چادر کو اوڑھتے ہیں تو وہ بزرگ بن جاتے ہیں۔ بزرگی جو ہے وہ بزرگی عمر کے اعتبار سے تعلق جو ہے نہیں رکھتی، لیکن جو ہے یہ کہ اگر جوانی کے اندر بھی انسان تقوی کی دولت سے بہرہ ور ہو جائے تو وہ اسی عمر کے اندر بزرگ بن جاتا ہے۔ بزرگی جو ہے وہ علم سے بھی آتی ہے، اللہ کی محبت سے آتی ہے، اتباع سنت سے آتی ہے، فکر آخرت سے آتی ہے، قیامت کے جو ہولناکیاں ہیں ان کو یاد کرنا اور خود کو گناہوں سے بچانا، اس سے بھی انسان کے اندر تقوی آتا ہے اور تقوی انسان میں بزرگی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہاں احمد رضا بھائی ایک چیز ہم تھوڑی واضح کر دیں تو ناظرین کے لیے بات سمجھنے میں اور آسان ہو جائے گا کہ بزرگی کا معنی کیا ہے۔ اس کا اس اعتبار سے جو ہم معنی بیان کر رہے ہیں، یہ اس کا معنی بنتا ہے شرف، عزت، عظمت، بڑائی، اونچا مقام۔ تو اس اعتبار سے جب بزرگی کا یہ معنی جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ سارا جو ہے وہ عزت ملنی ہے، اگر آپ کو شرف ملنا ہے، عزت ہے، شرف ہے، بڑائی ہے اور معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام ہے، تو اس کو بھی آپ اس سمجھنے کے لیے اس عنوان کے اندر جو ہے وہ لے کر کے آ سکتے ہیں۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ملے گا اچھے خصائل اپنانے سے اور بری باتوں سے اپنے آپ کو بچانے سے، جیسے کہ بیان فرمایا۔ مرحبا جی۔ تو آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ اگر اس معنی کے اعتبار سے بھی غور کیا جائے تو بڑا واضح ہو جاتا ہے بزرگی کا جو تصور ہے کہ اگر ہم اچھی عادات کو اپنا لیں۔ اب اچھی عادات کے اندر بے شمار عادتیں ہیں کہ جو براہ راست دینی اعتبار سے جن کا تعلق جڑا ہوا ہے، اور بہت ساری ہوتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اچھی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو اپنانے سے بھی انسان معزز اور قابل عزت معاشرے کے اندر بن جاتا ہے۔ تو اب دینی اعتبار سے مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی فرد جو نمازوں کا پابند ہوگا اور نیکی، تقوی، طہارت کا درس دینے والا اور ان چیزوں کو اپنانے والا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں سننے والا، آنسو بہانے والا ہے، اسی طرح فکر آخرت والا ہے، اپنے والدین سے اچھا تعلق رکھنے والا ہے، رشتہ داروں سے حسن تعلق پر اس کی زندگی مشتمل ہے، تو جو بھی ان عادات کا حامل فرد ہوگا وہ تمام جس کے اندر یہ عادتیں ہوں گی وہ یقیناً معاشرے کے اندر بھی معزز ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس کے معزز ہونے کی امید ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی امید کی جا سکتی ہے کہ جو ان عادات پر مشتمل فرد ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی بزرگ سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ کے اندر جو شرف اور جو بزرگی اور جو عزت کو مدار بنایا گیا ہے وہ تقوی پر ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ جو عزت اور شرف والا ہے وہ تم میں سے وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے۔ تو خدا کا خوف جو ہے اور اللہ کا ڈر جو ہے اور آخرت کی فکر جو ہے یہ انسان کو ان تمام اچھی عادات اپنانے پر گویا کہ لے جاتی ہے اس طرف، اور جو بری چیزیں ہیں اس سے انسان کو روک دیتی ہے۔ کیا بات۔ تو اچھی عادات جو ہے یہ بزرگی کے اندر اور قابل عزت بنانے کے اندر اس کا بڑا کردار ہے، خواہ وہ دینی اعتبار سے ہوں، خواہ وہ معاشرے کے اعتبار سے ہوں۔ تو بہرحال یہ اچھی چیزیں، اچھی عادتیں اور خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا یہ انسان کو معاشرے میں بزرگ بناتا ہے، اور اسی سے اللہ کی بارگاہ میں بھی بزرگی ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ مرحبا مرحبا، بڑی خوبصورت بات کہی اور بڑے پیارے انداز کے اندر جو پورا آگے پروگرام جو چلنا ہے اس کی بیس کو ہمارے احمد رضا مدنی بھائی نے جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے بڑا واضح کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں ایک اور بات جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی تقوی کی دولت عطا فرمائے، جسے اللہ تعالی علم کی دولت عطا فرمائے، جتنا اس میں علم زیادہ ہوگا اتنی اس کے اندر یوں بولیے کہ شرف ہے، اس کی بزرگی ہے، اس کا احترام ہے، اس کی عزت ہے، اتنی کیا ہوگی یہ زیادہ ہوگی۔ یہاں بعض اوقات یوں ہوتا ہے شاہ صاحب کہ ہمارے معاشرے میں کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹی عمر کا آدمی ہے وہ کسی بڑے کو کسی بات کا، اچھی بات کا مشورہ دے رہا ہے، یا ان کی کسی یوں بولیے کہ خامی کو اچھے انداز میں پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہا ہے، تو اسے کہنا کہ اب کل کے بچے ہو کہ ہمیں سکھا رہے ہو، ہمیں اچھا
اب کیا کرنا ہے یہ ہمیں آپ بتائیں گے. اور اسی طرح مساجد میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے, گھروں میں بھی, برادریوں میں بھی عمومی طور پر یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا ہے, عمر میں چھوٹا ہے, بات وہ صحیح کر رہا ہے, اچھا اب کیا کاروبار کیسے کرنا ہے یہ تم ہمیں بتاؤ گے. یعنی بیٹا, بھائی ہے, بیٹا ہے, وہ عالم دین بنا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ جی دیکھیے یہ جو کام ہے ہمارے کاروبار کے اندر یہ درست نہیں ہے, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, شرعاً جائز نہیں ہے. تو اب اس پہ کہنا بھائی اب تم بتاؤ گے کاروبار کیسے کرنا ہے, یہ جو ہم بتائیں گے تمہیں کہ ہم جو کرتے چلتے چلے آ رہے ہیں. تو اس کو میں چاہوں گا ذرا آپ تھوڑا بیان فرمائیں کہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے کہ جب آپ کی کوئی غلطی بتا رہا ہے تو بھلے وہ عمر میں چھوٹا ہی ہے, اگر اس کے پاس علم زیادہ ہے تو اس کے فضل کو اور اس کی عزت کو اور اس کے معزز ہونے کو تسلیم بھی کیا جائے اور اس کی بات کو لیا بھی جائے, نہ کہ اس کو دو چار باتیں سنا کے خاموش کروا دیا جائے بیچارے کو. دیکھیے اس میں تو ایک اصول بیان کیا گیا نا, لکل فن رجال, صحیح, کہ ہر فن کے جو ہے وہ ماہر ہوتے ہیں. صحیح. تو اب ایک تو جیسے ہم نے بات کی فضیلت کی, بزرگی کی, کہ عمر کے اعتبار سے ہے, صحیح. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمر بیتنے کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ گریجولی سیکھتا بھی ہے. صحیح. اور اس اعتبار سے تجربے کی بنیاد پہ, اور دوسرا جو اسلام کے اندر اس نے اپنی ایج گزاری ہے, عمر گزاری ہے, اس سے اس کو یقیناً ایک فضیلت تو حاصل ہے. صحیح. لیکن اسی فضیلت کو اس قدر اپنے اوپر جو ہے وہ اوڑھ لینا کہ اب یہی فضیلتیں اتنی بڑی ہیں, اتنا یہ فضیلت میری بڑی ہے کہ اب کوئی مجھ سے بڑھ کر فضیلت والا یا منصب والا یا جو ہے وہ مقام والا ہو ہی نہیں سکتا. تو ہر فیلڈ کا ایک سلسلہ ہے. اگر میں نے فزکس پڑھی ہے اور فزکس کا علم حاصل کیا ہے, میں فزکس کا بہترین پروفیسر ہوں, تو مجھے فزکس کے اوپر گرپ حاصل ہے. اگر میں نے بایولوجی اچھے انداز میں پڑھی ہے تو میں نے بایولوجی کا علم سیکھا ہے, تو بایولوجی کا علم میرے اوپر, میں اس کے اندر جو ہے مہارت حاصل کیے ہوئے ہوں. ایسے ہی جو ہے وہ انگلش ہے, میتھ ہے, دیگر علوم ہے. اب دینی علوم کی طرف آپ آ جائیں تو دینی علوم کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو دین کا علم حاصل کرنے والا ہے, جس نے جو حافظ قرآن ہے, جس نے قرآن پاک تجوید سے پڑھا یا قرآن پاک حفظ کیا, جو عالم دین ہے, مفتی اسلام ہے, شیخ الحدیث ہے, تو ہر فن کے اعتبار سے جس نے جس فن میں مہارت حاصل کی ہے, جس فن میں اپنے آپ کو اس نے ماہر بنایا ہے, وہ اس فن کا ماہر ہے. تو اب اگر ہم اپنی ایک بزرگی کو لے کر اس کو سب کے اوپر طاری کر دیں کہ بھائی میں بڑے فضل والا ہوں چونکہ میرے اندر یہ کمال ہے, موجود ہے, تو وہ ایسا نہیں ہے. ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں, اور اگر کوئی صلاح دیتا ہے, اچھا مشورہ دیتا ہے, تو اس سے وہ لے کر اپنے اندر بہتری اور اپنے اندر جو ہے نا وہ اس چیز کو لے کر اپنے اندر خوبی کو چمکانا چاہیے. تو یہ ایک بات ہے حقیقت کہ اگر کوئی چھوٹی عمر کے اسلامی بھائی جو ہیں وہ امامت کے مصلی پر ہیں, تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ امامت کے مصلی پر ہیں نا, تو یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ وہ ہم سے ان معنوں میں افضل ہیں کہ انہیں آگے کر دیا گیا ہے. امام تو ہوتا ہی آگے ہے نا, تو جب آگے ہیں اور ہم پیچھے مقتدی ہیں تو مان لیں اپنے آپ کو مقتدی ہے کہ وہ آگے ہیں. اچھا اب انہوں نے دین پڑھا ہے تو آگے ہیں, تو مسئلہ جو پوچھنا ہے تو دیندار سے پوچھا جائے گا نا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ انسان نا ہر چیز میں گویا کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی کیپٹن ہے, جنرل ہے, کرنل ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, اس طرح کا کوئی مینیجر ہے. تو وہ جو ایک منصب ملا ہوا ہوتا ہے نا, تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اب سارے جو ہے نا ان معنوں میں کہ باقیوں پر بھی مجھے ہی عبور حاصل ہے. اچھا وہ ہر جگہ پہ نا کچھ نہ کچھ معاملہ بنا رہا ہوتا ہے. اگر اس کو مسئلہ ہی بتایا جائے نا تو کیا کہتے ہیں, اچھا جو یہ کل کا بچہ مجھے جو ہے وہ مسئلہ بتائے گا, حالانکہ اس نے وہ فن پڑھا ہی نہیں ہے. جب وہ فن پڑھا نہیں ہے تو جس نے پڑھا ہے تو بھائی اس کی فضیلت کو مان لیں, اس کی بزرگی کو مان لیں, اس کی اہمیت کو مان لیں کہ بھائی اس نے اس فن کے اندر مہارت حاصل کی ہے. اس فن والے سے پوچھ لیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ غلطی کرنے سے بچ جائیں گے, اور کافی حد تک آپ کے اندر میں جو ہے وہ علم میں اضافہ ہو جائے گا, آپ کے اندر درستگی آ جائے گی, اور اس طرح کرنے سے آپ کی بڑائی کم نہیں ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزتیں عطا فرما دے گا. اور پھر جو اللہ کے لیے کہتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ جھکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے
کہ کوئی چھوٹا بھی اگر اچھا مشورہ دے اس سے لے کر اس سے اپنی اصلاح کا جو ہے وہ سامان کرنا چاہیے. اور یہ ایک معاشرے کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ کوئی بھی اگر شرف مل جاتا ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے اگر امامت پر مستقل رہنا ہے تو اس کی ایک کنجی بتائی گئی ہے کہ وہاں کے بزرگ جو ہیں نا ان سے وہ دوستی لگا لے. صحیح. اگر امامت پہ مستقل, ورنہ کیا ہے ابھی ایک امام صاحب ہیں, چند دن کے بعد دوسرے آگے, پھر تیسرے آگے, پھر چوتھے آگے. اینڈ معیار وہی بزرگی بن رہی ہے. وہ کیا ہے, وہ بابا جی بزرگوں سے دوستی لگا. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہی ٹکنے نہیں دیتے ہوتے ہیں عمومی طور پہ. اللہ رحم فرمائے. اچھا ایسے ہی آفس کے اندر بھی دیکھ لیں, آفس میں دیگر مقامات کے جو سینئر لوگ ہوتے ہیں نا, جو سینئر لوگ ہوتے ہیں تو وہی ہوتے ہیں کہ ہماری دھاک یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اب کسی کو ہم نئے آنے والے کو چلنے کیسے دیں؟ تو اگر نئے آنے والے نے بھی چلنا ہے تو وہ بھی کیا ہے, ان سینئر سے, یا وہ سینئر سٹیزن کہہ لیں یا سینئر اس شعبے کے اندر کہہ لیں, ان سے بنا کے رکھیں. مرحبا جی, ٹھیک ہے, اس کو بھی بنا کے رکھنی چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن ان سینئرز کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا ماحول ہمیں بنا کے نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ آنے والے کو اتنا پریشرائز کر دیں کہ وہ اپنا مقام یا وہ پمپ ہی نہ سکے. آخر کل تک آپ بھی تو جونیئر تھے نا, یعنی وہ پنپ نہ سکے, یعنی آگے بڑھ نہ سکے. کل تک آپ جونیئر تھے اور آپ کی تربیت ہوئی, آپ سیکھتے سیکھتے آپ جو ہے وہ سینئر یہاں پہنچ گئے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کے ساتھ اچھا اگر رویہ رکھا گیا تو آپ بھی اچھا رکھیں, اور اگر آپ کے ساتھ نہیں رکھا گیا تو تب بھی آپ اس سے کہیں نا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو میں دوسروں کے ساتھ اچھا کروں. مرحبا, بڑی پیاری بات ہے. چیزیں لینی چاہیے اور اس سے سیکھ کر اپنے آپ کو مزید بہتر کرنا چاہیے. شاہ جی اللہ برکت دے آپ کو, بڑے پیارے انداز میں لیا آپ نے اس کو. سینیورٹی کے اپنے نمبر ہوتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن سینئر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو لپیٹ کے رکھیں یا ان کو جو ہے وہ پریشان کرتے رہیں. بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی, لیکن جب وہ کسی کے ساتھ پلس ہوتی ہے یا ایڈ ہوتی ہے تو اس کی ویلیو ہو جاتی ہے. ایڈ ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے, پلس ہوتی ہے تو اس کی کیا ہو جاتی ہے, ویلیو ہو جاتی ہے. مثال اس کی میں بڑی آسان سے آپ کو عرض کروں, اس کی مثال ہے زیرو. یہ کون مجھے فالو کرے گا, میں ابھی یہ پیج اٹھا رہا ہوں, دانیال بھائی ہیں. زیرو کی کیا ویلیو ہے مجھے بتائیں, زیرو کیا ہے؟ زیرو ہی ہے. زیرو کو کسی کے ساتھ ضرب دینا تو بھی اس نے کیا رہنا ہے, زیرو. ٹھیک ہے, تو زیرو کو تقسیم کر لیں گے تو اس نے پھر بھی کیا, زیرو نے کیا تقسیم ہونا ہے. زیرو کو زیرو سے ضرب دیں گے تو بھی کیا اس نے بننا ہے, اس نے زیرو ہی رہنا ہے اس نے. ٹھیک ہے, لیکن اس زیرو کو ایڈ کر دیں, جیسے کہ دیکھیں یہ کیا ہے یہاں پر, یہ میں نے کیا لکھا ہے, یوں سمجھ لیں اس کو گویا کہ یہ میں اس کو کروں, یہ ہے ایک. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ ایک زیرو کیا ہے مل گیا ہے, تو کیا بن گیا ہے 10. ایک زیرو اور مل گیا ہے, کیا بن گیا ہے 100. ایک زیرو اور مل گیا ہے, کیا بن گیا ہے 1000. زیرو ملاتے جائیں گے اور یہ ویلیو میں کس کی ویلیو میں, ایک کی ویلیو میں کیا ہوتا جا رہا ہے, اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو بعض اوقات دیکھنے میں چیز معمولی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے ایڈیشن سے کیا ہو جاتا ہے, وہ انسان کے اس کے اندر اس کی خصوصیات کے اندر یا اس کے یوں بولیے کوالٹیز کے اندر کیا ہو جاتا ہے, اضافہ ہو جاتا ہے. تو سینیورٹی جہاں پر ہے, سینیورٹی کسی بھی اعتبار سے ہے, چاہے وہ عمر کے اعتبار سے ہے, چاہے وہ ایکسپیرینس کے اعتبار سے ہے, چاہے وہ منصب کے اعتبار سے ہے, چاہے وہ اختیار کے اعتبار سے ہے, چاہے وہ جس بھی اعتبار سے ہے, سینیورٹی ہے. اللہ کا شکر ادا کرے بندہ کہ یہ ہے, لیکن اسی کے گھمنڈ میں مت بیٹھا رہے. اس کو کوئی اور بات مل رہی ہے تو اس کو لے کر اس سینیورٹی کے ساتھ کیا کرتا رہے, ایڈ کرتا رہے, تو اس کی خصوصیات میں اور کیا ہوتا جائے گا, اضافہ ہوتا جائے گا. بلکہ سینیورٹی جو ہے اس کے اندر بھی کیا ہوتا جائے گا, اور جو ہے وہ ترقی آتی جائے گی, اور پروگریس جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ بات اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اور تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, یہ بھی ہمیں اپنانا ہے. اور بزرگوں آپ دیکھیں جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں, اولیاء ہیں, نیک لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ جنہیں ہم جو کہتے ہیں, ان کی ایک جو بات بڑی ڈومینیٹڈ ہے ان کے اندر, وہ ان کا خوف خدا ہے, ان کا اللہ سے ڈرنا ہے, ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہنا ہے. یہ بڑا اہم اور بڑا ڈومینیٹڈ
وصف ہے، ان کی خوبی ہے، ان کی کوالٹی ہے، تو ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. کیسے آپ خیال فرماتے ہیں حمد رضا بھائی، یہ تقویٰ جو ہے یہ اپنے اندر کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ تقویٰ دیکھیں، اللہ کا جو خوف ہے یہ اس کا ایک بہترین جو ایک طریقہ ہے وہ تو علم ہے. انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو علم سے تقویٰ آتا ہے، تقویٰ سے عبادت پیدا ہوتی ہے. جو آپ اگر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، زمین کو بنایا، آسمان بنائے گئے، ہمارے طرف ہر طرف دیکھیں تو کروڑوں اشیاء اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہیں. اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اتنے ٹریلین آف ٹریلینز سٹارز، ستارے بنائے، اتنا کچھ کیا، لیکن ان تمام کو جس کے لیے بنایا گیا وہ انسان ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ خدا کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے سارا کچھ تمہارے لیے بنایا. لکم، جو کم کا مخاطب ہے وہ انسان ہے، کہ وہ خدا جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا کچھ تمہارے لیے بنایا. اسی طرح اب یہ تو ہے کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ سارا انسان کے لیے بنا. اسی طرح آسمان، سورج، چاند، ان کی تسخیر اور ان کے مسخر کرنے کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا کہ یہ انسان کے لیے. وہاں بھی لکم کا جو ہے وہ ضمیر استعمال ہوئی کہ تمہارے لیے یہ بنایا گیا. اب اگر انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات اتنے کھربوں سال پہلے بنائی، اتنے ستارے بنے، زمینیں بنی، اور سارا کچھ اس حضرت انسان کے لیے بنایا، میرے لیے، آپ کے لیے، اور جتنے انسان اس دنیا میں اس کے لیے بنایا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی تو مقصود انسان ہے. اس چیز سے فیل یہ ہوتا ہے اور ریئلائز اگر بندہ یہ کرنے کی کوشش کرے کہ انسان کی کتنی ویلیو ہے. اب انسان کی ویلیو ہے کیسے؟ یعنی انسان اگر اتنا معزز اور پوری کائنات کا جو مقصود ہے وہ انسان ہے، تو قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ تخلیق انسانی کا مقصد عبادت ہے. قرآن پاک کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جو یہ تخلیق انسانی کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت جو اگر بندے نے کرنی ہے تو عبادت کے لیے لازمی طور پر اسے علم چاہیے. علم کے بغیر عبادت نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ اور تقوی سے جو ہونے والی عبادت ہے، یہ دونوں چیزوں کے پیچھے جو اصول کار فرما ہے وہ علم ہے. تو اصل جو میں بات جس سے میں نے ابتدا کی اپنی بات کی وہ یہی ہے کہ آپ نے اگر اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ہم نے کل کے سلسلے میں ایک صحبت پر گفتگو کی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو تقویٰ پیدا کرتی ہیں، مگر ان میں جو ان تمام کے پیچھے بھی صحبت میں بھی تو علم ہی آنا ہے نا. تو ان تمام چیزوں کے پیچھے جو تقویٰ کی بیس ہے وہ علم ہے، اور علم ہی عرفان ہے. وہ اللہ کا عرفان، خدا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا علم ہو، اللہ کا عرفان ہو. اب خدا کو ایک ماننا بھی ایک درجے کا عرفان ہی ہے. اس عرفان میں ترقی ہوتی رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور اولیاء ترقی کرتے ہیں اور عرفان الہی بڑھتا جاتا ہے، مگر خدا کی وحدانیت کا اقرار بھی ایک درجے کا عرفان ہی ہے. اور عرفان علم سے ہے. معرفت، عرفان، علم، یہ ایک ہی چیز ہے. تو علم جو ہے بیسیکلی تقوی کے حصول کے لیے بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور اس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کے اندر علم ہوگا، علم کی دولت، اور علم جتنا بڑھتا جائے گا اور پھر اس علم پر عمل جتنا ہوگا تو وہ علم بیسیکلی آپ کو تقوی کی طرف لے کے جائے گا. تو تقوی کو اگر اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے لیے اہل علم کی صحبت ضروری ہے. مدنی مذاکروں کی حاضری، سنت و بڑے اجتماعات کے اندر شرکت، اور مدنی چینل کے پروگرامز جو ساری پروگرام جو ہے وہ علمی باتوں پر مشتمل ہیں، ان کو سننا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اہل علم کے زانو تلمذ ان کے سامنے طے کرنا، تو یہ ساری چیزیں علم پیدا کرتی ہیں، اور اس علم سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو بندے میں پھر تقویٰ بھی پیدا ہو جائے. واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات لیا آپ نے. اور آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت فرشتوں پر عطا کی تو اس میں یہی تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی آپ کو علم عطا فرمایا، آپ کو پہلے جو ہے نا وہ بنایا، تخلیق فرمایا اپنے دست قدرت سے، اللہ اکبر، اور پھر آپ میں جو ہے وہ روح پھونکی گئی. یعنی خاص عنایات ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور پھر ان ساری چیزوں کے اندر جب فرشتوں پر فضیلت دینے کی جو ہے وہ بات آئی، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آپ کو جو ہے وہ اللہ کریم نے علم جو ہے وہ عطا فرمایا. اور پھر فرشتوں سے کہا گیا
کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ علم اگر تمہارے پاس ہے تو بتاؤ. میں اس کا مضمون اور ایسنس آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں یہ کیا ہے ان آیات کا. تو پھر آدم علیہ السلام نے کیا کر لیا، وہ سب کچھ بتایا. تو آپ کی فضیلت میں جو ڈومینیٹڈ فضیلت بنی وہ کیا بنی؟ آپ کا علم بنا. خالد بھائی بالکل، اللہ رب العالمین جل وعلا نے علم کی اہمیت کو کئی مقام پر قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، بلکہ علم بھی اور علم صالح، علم نافع اسی کی اہمیت ہے. ورنہ علم انسان کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان تک نہیں پہنچا پاتا. ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. رب العالمین جل وعلا اپنی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے ان کی عقلوں کے مطابق ہو اور ان کی عقلوں میں یہ آ جائے آسانی سے. تو جو جن چیزوں کا ادراک لوگوں کو ہوتا ہے اس کے سامنے کی بات کی جائے گی تو وہ تقرب الالفہم کی وجہ سے سمجھ کے زیادہ قریب ہوگی تو آسانی سے اور جلدی سمجھ میں آ جائے گی. ارشاد ہوا کہ مچھر کی مثال بیان کی گئی، سامنے کی چیز تھی، دیکھی ہوئی تھی. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ اگر مچھر ہی کی مثال کیوں نہ بیان کی جائے. پھر اس مضمون کو رب العالمین نے جب بیان فرمایا تو یہ آیت قرآنیہ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ مچھر کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے. تو رب العالمین جل وعلا نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ آ تو علم ہی رہا ہے لیکن اس علم سے کون معرفت حاصل کر رہا ہے اور کون اس پہ اپنی گمراہی ہی بڑھایا جا رہا ہے، یہ الگ باتیں ہیں. تو رب العالمین جل وعلا نے جو علم اس کے تقرب اور اس کے عرفان کی منزل تک پہنچاتا ہے وہ علم وہ ہے جو ایمان کے ساتھ بندے کو نصیب ہو اور علم صحیح اور علم صالح ہو. ورنہ غیر نافع علم بھی ہوتا ہے، بندے نے سیکھ تو بہت کچھ لیا لیکن وہ اپنے آپ کو انسان کے بجائے بندر ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے. اور قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس ایک جان سے رب العالمین نے بہت سارے مرد اور بہت سے عورتیں، یوں زمین میں دیکھ لیں کہ آبادی بڑھی ہے اور پھر بڑھتی جا رہی ہے. یہ ایک جان سے پیدا ہوئے ہیں، یہ کوئی ورژن پہلے سے تھا وہ اپڈیٹ ہو کر انسانی شکل اختیار کر گیا، ایسا نہیں ہے. پھر رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان والے تم میں سے جو ہیں ان کے اور جو علم والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرماتا ہے. جب بندہ علم والا ہو اور ایمان بھی ساتھ ہو تو یہ اس کی معرفت میں ترقی کا ایک ذریعہ بنتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے کلیم ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن جب مزید معرفت کی بلندیاں رب العالمین جل وعلا عطا فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کے ساتھ ایک سفر کا شیڈول ہوتا ہے اور پھر وہ سفر کرتے ہیں اور اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام کئی ایسی باتوں کی خبر آپ کو دیتے ہیں جو پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی. کام ہو رہے ہیں لیکن اس کے بعد جب وجہ بتائی جا رہی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور اضافے کا سبب بن رہی ہے. مطلب یہ ہوا کہ علم بھی حاصل کرے بندہ، صحبت بھی ہو، لیکن ان دونوں چیزوں کا اپنی اپنی سمت میں درست ہونا بھی ضروری ہے. اگر یہ سمتیں درست نہیں ہوں گی، جہتیں درست نہیں ہوں گی تو یہ بہت ساری کتابیں لاد کر وہ قرآن کریم میں مثال بیان کی گئی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. صرف بوجھ لاد لینے سے حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ گویا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئیں. وہ عالم نہیں بن پائے گا. بزوں میں خود وہ یہ تو کہے کہ میں نے وزن بڑا اٹھایا ہے اور کوئی عام چیز بھی نہیں، باتیں بڑی لگتی ہیں مجھے. ہاں جی، یہ جو چیز ہے میرے پاس ایک کتاب ہے اور کتاب کی بڑی شان ہے. بالکل صحیح ہے، کتاب کی شان ہے، لیکن وہ کتاب آپ نے حاصل کری اور اس کا جو مقصد ہدایت تھا وہ آپ نے ہاتھ سے جانے دیا. تو پھر وہ کتاب اٹھائے پھرنا صرف بوجھ لاد کر چلنے کے مترادف ہی ہے اور اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ ہو نہیں پائے گا. لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بازار میں تشریف لاتے ہیں تو اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی جو اس غلام کو ہم سے خریدے گا؟ تو وہ صحابی رسول ہیں، خود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری کیا قیمت ہے، مجھے کون خریدے گا، میں کوئی زیادہ خوبیوں والا نہیں ہوں. نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ اللہ کے ہاں تمہاری قیمت کتنی زیادہ. سبحان اللہ. خالق کائنات وہ ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ بزرگی کس میں ہے، اہمیت کس کی زیادہ ہے. ہم یوں بھی دیکھ لیں سلمان بھائی کہ ہمیں کس کی بارگاہ میں بزرگی چاہیے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چاہیے تو اس نے تقوی کا اصول ارشاد فرمایا ہے. اگر میں کسی اور کی نظروں میں معزز، بہترین یا قابل احترام بننا چاہتا ہوں تو پھر شاید اس کے یہاں بزرگی کا معیار کچھ اور ہو، سینیورٹی ہو، کوئی تجربہ ہو، کوئی بڑی عمر ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اس کا خوف اختیار کرے، علم کو حاصل کرے. ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہاں یخشی اللہ کا معنی بھی یہی بیان کیا کہ یہ خوف علماء کا کیوں بڑھتا ہے؟ کیونکہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پہچان زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کا درجہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، علم بھی ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے. اور غلاموں کی ہی بات ہے تو ایک بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کیونکہ یہاں معاملہ اللہ کی بارگاہ سے مرتبہ حاصل کرنے کا ہے. تو شان نزول اس کا بیان کیا گیا. ایک شخص تھا، وہ بازار میں فروخت کے لیے آیا ہے، بکنے کے لیے آیا ہے، لیکن ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خریدے وہ جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں 5 نمازیں ادا کرنے سے نہ روکے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ بات سنی تو خوش ہوئے کہ یہ مجھ سے کیسا محبت رکھنے والا ہے. پھر خیر اسے کوئی خرید کر لے گیا اور اس کے بعد وہ غلام جو ہے بیمار پڑ گیا. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود حالانکہ وہ غلام تھا لیکن اس کے باوجود اس کے پاس آتے، اس کی عیادت کرتے. پھر کچھ وقت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی افسوس کا اظہار فرمایا. لوگوں نے بڑی باتیں بنائی اس وقت کہ یہ تو غلام ہے، اس کے لیے افسوس کرنا، اس کے لیے عیادت کے لیے آنا اور اس کی ایسے اہمیت، یعنی یوں سمجھے کہ جو منفی باتیں تھوڑی سی ہو سکتی تھی وہ ہوئی. جی رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اس کی کیا اہمیت تھی، کیا مقام تھا. رب العالمین جل وعلا نے اس پورے مضمون کو بیان فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہمارا نسب اچھا ہے، ہمیں یہ خصوصیات ملی ہوئی ہیں، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ تمہاری خصوصیات جو بھی ہوں، تمہارے قبائل، تمہارے جو دیگر صفات یا پہچان کے لیے چیزیں ہیں، یہ صرف تمہاری پہچان ہی کے لیے ہیں، اس سے تمہارا مرتبہ نہیں بڑھتا. مرتبہ بڑھانے والی جو چیز ہے وہ صرف یہ ہے. رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، اللہ کے نزدیک زیادہ بزرگ، اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت کا حامل تم میں سے وہ ہے جو تقوی زیادہ رکھنے والا ہے. اس غلام کا تقوی یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا مشتاق تھا. رسول اللہ نے بھی اس کو پسند فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی پسندیدگی پہ گویا یہ آیت کریمہ نازل فرما کے مہر لگا دی کہ اس میں تقوی ہے تو اگرچہ یہ غلام ہے لیکن ہمارا یہ محبوب اور پسندیدہ بنا. کیا بات ہے، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی خالد بھائی. اللہ آپ کو برکت دے اور اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب خاص کرم فرماتا ہے تو وہ پھر بندے کو انعام بھی عطا فرماتا ہے. دیکھیں جڑی بوٹیاں بھی جو ہے وہ زمین سے اگ رہی ہیں اور گھاس پھوس بھی کیا ہے یہ زمین سے اگ رہا ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو سٹرابری ہے یہ بھی اسی زمین سے اگ رہی ہے. تو ہم اللہ کریم سے سوال کریں، اللہ کریم سے دعا کریں، اے کریم تو ہمیں علم بھی عطا فرما اور علم نافع بھی عطا فرما. ایسا علم عطا فرما جس سے تیرا خوف بڑھے، جس سے تیرے محبوب کی محبت بڑھے، جس سے تیری محبت میں کیا ہو اضافہ ہو، جس سے میرا دل کیا ہو نرم ہو، جس سے میری آنکھوں میں کیا آ جائیں آنسو آ جائیں، میرے اخلاق کیا ہو جائیں اچھے ہو جائیں، مجھے اللہ والوں کا کیا ہو ادب مل جائے، احترام جو ہے وہ مل جائے. یہ سب یا رب کریم مجھے عطا فرما. دعا بھی مانگتا رہے اور میں ہے نا میں اس میں کا خاتمہ کرے کہ چونکہ میں نے کہہ دیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بات صحیح کیوں ہے؟ چونکہ میں نے کہہ دیا ہے. بھئی جب میں نے کہہ دیا ہے تو اب بات کیا ہے؟ اب یہی ہے، یہ میں کو ہٹائیں، انانیت کو کیا کریں، اس کو ختم کریں. قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب ادام ذلہ کا آئیے آپ کو ایک ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں اسی عنوان سے متعلق. جی قرآن مجید میں اس کے بارے میں بڑا واضح طور پہ فرما دیا کہ کیا چیز ہے کہ جو اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہے کسی غلطی کی نشاندہی کی جائے تو اسے قبول کرنے سے، جی، اور آدمی الٹا مزید جنا اکڑ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے نا. یہ اس میں دیکھیں
قرآن پاک کے اندر ایک تو شیطان کا واقعہ موجود ہے. اچھا, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بات ہوئی تو شیطان نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا, اکڑ گیا, انکار کر دیا, بات ماننے سے انکار کر دیا, اور کیا کہا, اپنی فضیلت اور اپنی برتری کا قصہ چھیڑ دیا اس نے کہ میں بے انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا, میں اسے بہتر ہوں. تو معاملہ کیا ہوا کہ جہاں پر انانیت ہوگی وہاں پر قبول کرنے کا مادہ کم ہو جائے گا. بالکل. آخر ایک غلطی مجھے میرا پیر بتائے تو میں قبول کر لیتا ہوں, وہی غلطی مجھے چھوٹا بتائے گا تو میں ہو سکتا ہے کہ میرا رویہ بالکل مختلف ہو جائے. وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں میرا تعلق بڑائی کا نہیں. صحیح. پیر کے سامنے میرا تعلق بڑائی کا نہیں, اپنے آپ کو چھوٹا ہی میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتا ہوں, تو لہذا وہاں سے قبول کرنا میرے لیے آسان ہے. لیکن یہاں میں اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں, یہاں سے قبول کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ کی انانیت ختم ہو جائے, اللہ اکبر, تو آپ کے لیے قبول کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے علم میں اتنا بلند مقام حاصل کیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ بتانے میں بخل نہیں کیا, پوچھنے میں شرم نہیں کی. اللہ اللہ, کیا بات ہے. کیونکہ پوچھنے میں بندہ کب شرم کرتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے یار میں پوچھوں, میرے ذہن میں آیا کہ یار میں آپ سے پوچھوں اور آپ تو یہ اور میں تو یہ, تو یہ چیز جو ہے نا یہ مجھے استفادے سے روک دے گی, یہ مجھے لرننگ سے روک دے گی. لرننگ تب تک جاری رہتی ہے کہ جب بندہ چھوٹا ہو کے آئے, بڑا ہو کے آئے گا تو لرننگ نہیں ہوگی. تو ایک جب یہ انانیت والا میٹر نکل جائے. اچھا, جو قرآن پاک کی آیت میں نے جس کا ریفرنس دینا تھا وہ یہ تھا, قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, کہ جب منافق سے کہا جائے اللہ سے ڈر تو ضد اسے گناہ پہ اور ابھارتی ہے. اللہ اللہ, اس کی عزت, اس کی انانیت, اس کے اپنے اندر جو اس کے بارے میں بڑائی ہے یہ اسے ابھارتی ہے کہ تو اس کی بات کیسے قبول کر سکتا. یہ ضد اتنی خطرناک چیز. تو ضد انانیت جو ہے یہ بیسیکلی برا وصف جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے. تو جب آپ انانیت ختم کر دیں گے پھر آپ ہر ایک کی قبول کرنا شروع ہو جائیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, ایک بچہ جو ہے وہ کہیں جا رہا تھا کیچڑ میں, تو آپ نے فرمایا بیٹا دھیان سے پھسل نہ جانا. تو اس نے کہا کہ حضور آپ دھیان سے چلیں, آپ نہ پھسل جائیے گا. اللہ, میں پھسلا تو میں ہی پھسلوں گا, آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی. واہ کیا بات. تو آپ نے فرمایا کہ واقعتاً جب کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو اسے نصیحت کی زیادہ حاجت ہوتی ہے. اللہ کیا شان ہے. اس کی خطا اور اس کی غلطی جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے جو ہے وہ پھسلنے کا سبب بن سکتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جب انانیت نکل جاتی پھر ہر شے قبول ہو جاتی ہے. صوفیاء کرام کی تعلیم کے اندر سب سے پہلے یہ عاجزی کیوں سکھائی جاتی ہے؟ کہ بھئی یہ نکلے گی تو باقی سارا کچھ ہوگا نا, اس لیے پہلے دن وہ کام یہ لگاتے ہیں چلو بیٹا سب کے جوتے سیدھے کرو. صحیح. تو آنے والوں کے بعد جوتے سیدھے کرتے رہنا اس کا کام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بولتے ہیں اچھا چلو جوتے صاف بھی کر دینا, صاف بھی کرنے لگ جاتا ہے. پھر ہوتا ہے اچھا چلو اب جھاڑو پھیرو, جھاڑو پھرواتے ہیں اس سے. پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے پھر اس کو لنگر کی ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ اب لنگر تم نے تقسیم کرنا ہے. تو وہ کیا ہے کہ پہلے عاجزی سکھائی ہے, بعد میں لوگوں کو دینا سکھایا ہے. تو یوں چل سو چل تربیت. مرحبا. چلیے جی, بڑی پیاری بات کہی. اس پر میں ایک پنجابی کا شعر سناؤں, بڑا مشہور شعر ہے, یہ اتنے مشہور نہیں بھی ہے, میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ سنایا ہوا ہے کہ پھلاں دا تو اتر بنا, اتراں دا پھر کٹ دریا, دریا وچ پھر رج کے نہا, مچھیاں وانگوں تاریاں لا. تو فرمایا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلا اپنی میں مکا. انا میں جو بکری میں زیادہ کرتی ہے بس وہ پھر اس بیچاری کے دن بھی تھوڑی ہوتے ہیں. اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے. اور یہ انانیت اس کے نقصان ہی نقصان ہے. جیسا قبلہ استاد صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ لرننگ سے بھی روک دے گی, اور بھی بڑی چیزیں ہیں جن سے یہ کیا کر دیتی ہے, انانیت جو ہے وہ روک دیتی ہے. تو یہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے, اس سے بندہ اپنے آپ کو بچائے. ایک بزرگ تھے, ان کے بارے میں یہ تھا, بڑے زبردست عالم دین تھے. وہ لفظ میں جو ہے وہ نہیں کہتے تھے. اور قطب مدینہ کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. آپ نے جو ہے نا وہ کچھ منگوانے کا فرمایا, تو پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ جب کچھ چیز منگواتے تھے تو اس کی رقم آپ جو ہے وہ دیا کرتے تھے کہ یہ لیں اور یہ لے آئیں, سامان لے آئیں.
تو حضرت قطب مدینہ سیدی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر سنت کے پیر صاحب ہیں، تو آپ نے جب وہ چیز آ گئی جو آپ نے فرمائی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی رقم کس نے جو ہے وہ ادا کی ہے؟ تو آپ کے جو صاحبزادے ہیں حضرت فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا انا، کہ یہ اس کی قیمت کس نے دی ہے؟ میں نے دی ہے۔ تو سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اکبر، کہ فضل الرحمان انا، میں کہنا کہ میں نے یہ کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ یوں یعنی یوں کر کے آپ نے جب یہ بات کہی تو حضرت فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے شہزادے ہیں، انہوں نے آپ کے جو ہے وہ گھٹنے پر جو ہے وہ سر رکھا اور پھر وہ روتے رہے اس بات پر کہ میں نے کیا لفظ بولا کہ میں یوں کر رہا ہوں، تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ والوں کا جو انداز ہوتا ہے وہ تربیت، جب وہ عاجزی سکھاتے ہیں تو وہ اس انداز میں سکھاتے ہیں کہ بندہ یہ نہ بولے کہ جی میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یوں کیا ہے، میں یوں بنا رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں۔ تو اللہ ہمیں یہ عاجزی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خاص مقامات ہوتے ہیں بزرگوں کے اور خاص تربیت کے جو ہے وہ انداز ہوتے ہیں۔ کاز دیتے ہیں خالد بھائی، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی موضوع ہے بزرگی کیا ہے۔ ایک بزرگی ایج والی ہوتی ہے، بڑھتی عمر کے ساتھ لوگ بزرگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک تقوی اور پرہیزگاری والی ہے۔ تو عمر والی بزرگی بھی عام طور پر لوگ اس سے کتراتے ہیں کہ لوگ انہیں بزرگ سمجھیں یا بزرگ کہیں یا بڑی عمر کا سمجھیں، اور دوسری بزرگی ہے تو بڑی فائدہ مند اور دنیا اور آخرت سنورنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن نفس اس بزرگی کو حاصل کرنے میں بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ وہ اصل والی بزرگی ہمیں نصیب ہو جائے۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو عبد خالد بھائی، آباد رہیں۔ جی احمد رضا میں کیا فرمائیں گے؟ یہ بالکل جو انہوں نے سوال کیا کہ نفس کی مخالفت، اس کے لیے جو علماء اور صوفیاء نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نفس کشی ہے، کہ جو بزرگی ہے اس کے حصول میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شیطانی وار ہیں، اور انسان کا جو نفس ہے وہ ہے۔ اس نفس کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی چیز عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی، اور آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو مطالعے کے اندر اور علم دین کے حصول کے اندر مصروف رکھے تو اس کا جو دماغ ہے وہ نفس کی آماجگاہ نہیں بنتا۔ انسان اپنا دماغ اگر مصروف رکھتا ہے، اپنے ذہن کو مصروف رکھتا ہے اور اپنی توجہ کو علم دین اور نیک لوگوں سے وابستہ رکھتا ہے، تو کبھی بھی اس کے دماغ اور اس کے دل پر نفس حاوی نہیں ہوگا یا بہت زیادہ حاوی نہیں ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے دماغ کو خالی رکھتے ہیں اور اچھی چیزوں سے دور کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اپنے دل اور دماغ کی جو توجہات ہیں اور جو اس کی کہہ لیں کہ لوگوں سے وابستگی ہے، اس کو جب بالکل فضول چیزوں سے مصروف بھر لیتے ہیں ان چیزوں کو تو اس سے جو ہے وہ پھر ہمارا دماغ نفس کی آماجگاہ بنتا ہے۔ جب دماغ نفس کی آماجگاہ بنتا ہے تو پھر پورے وجود کی جو ایک کمانڈ دماغ دے رہا ہوتا ہے نا، وہ پھر نفس اپنے مطابق کرتا ہے اور گناہوں کا اس بندے سے صدور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بندہ گناہوں کے ارتکاب میں پڑ جاتا ہے۔ تو جو انہوں نے سائل نے سوال کیا کہ نفس مخالفت کرتا ہے، تو نفس کی مخالفت کے لیے آپ نفس کشی کو اپنائیے، اور نفس کشی کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں مصروف کرنا ہے۔ وہ مطالعے میں مصروف کر لیں، نیکیوں میں مصروف کر لیں، اچھی چیزوں میں مصروف کر لیں، اچھی عادات میں مصروف کر لیں، علم دین کے حصول میں مصروف کر لیں۔ جب آپ کا دماغ مصروف ہو جائے گا تو پھر آپ کا دماغ نفس کی آماجگاہ بننے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں۔ ان کے اوقات کار کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کے اوقات کے اندر فراغت نظر آئے گی، یا اگر مصروفیت نظر آئے گی تو وہ مصروفیت ایسی جگہوں پر ہوگی جہاں پر گناہوں کے ہونے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ میں آپ ہیں نا، تو ہمارا ایک جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فیضان مدینہ کے اندر ہونا ہے، اپنے کام کاج یہاں پر کرنے ہیں، یہاں پر رہ کر نیک لوگوں کے درمیان رہنا، قریب مسجد ہے، نمازوں کے لیے بار بار آنا جانا۔ ہماری جو گیدرنگ ہوگی، ہمارے جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں، جب ہم خود کو ان میں مصروف کرتے ہیں تو ہم نیک اور نیکی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بندہ بالکل فارغ رہے یا فارغ نہیں ہے تو مصروف تو ہے مگر ایسی جگہ دفتر میں مصروف ہے کہ جو
گھر میں رہتا تو شاید بہتر ہوتا اور دفتر میں جا کے گناہوں کا امکان بڑھتا ہے تو پھر اس کا نفس جو ہے نا وہ نفس کشی کے قابل وہ بندہ رہتا نہیں ہے. یا تو پھر اللہ اسے توفیق دے وہ راتوں کے مجاہدے کر لے اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب رکھے تو ہے, ورنہ جو بندہ اپنے آپ کو فارغ رکھے یا ایسی جگہ مصروف کر لے جہاں نہیں ہونا چاہیے تو پھر جو ہے نا وہ نفس کشی مشکل ہے. تو نفس کی اگر مخالفت کرنی ہے تو نفس کشی ضروری ہے, اور اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مصروف رکھے تاکہ نفس کی مخالفت ہو اور انسان گناہوں سے محفوظ رہے اور بزرگی میں ترقی پاتا رہے. مصروف رکھے, نیکیوں میں مصروف رکھے, یہ بھی بات بڑی واضح بیان کر دی. بعض لوگ مصروف ہوتے ہیں لیکن مصروف برائے مصروف ہی ہوتے ہیں. بندہ بڑا مصروف ہے. کسی سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ ذرا دیکھیں, یعنی لوگ جواب دینے والے بھی یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی کیا کون سوال کر رہا ہے کون سوال نہیں کر رہا. بہرحال کسی سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ 6 دن میں فارغ ہوتا ہوں اور اتوار کی چھٹی کرتا ہوں. کیا کہا؟ 6 دن کیا ہوں, فارغ ہوں, اور اتوار کی کیا ہے, چھٹی ہے. چلیں جی, اللہ رحمت فرمائے. اب دیکھیں کتنا مصروف آدمی. میسیجز بھی لیتا ہوں, کالز بھی لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائیں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے اور بڑی اچھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں. اس پر بندہ آئے, اسٹڈی پر آئے, مطالعہ کرے. اسٹڈی بھی کیا کرنی ہے یہ بھی خیال رکھے, ایسی اسٹڈی کرے جس سے اس کی دنیا و آخرت کی بہتری ہو, بات جو ہے وہ سیکھنے کو ملے, خیر والا معاملہ ہو. خام خواہ پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھنے والے بھی جب پڑھنے لگ جاتے ہیں تو یہ پھر پڑھتے ہی رہتے ہیں. یہ ڈائجسٹ پڑھنے والی قوم جو ہے, توبہ. اب تو ممکن ہے کہ اس میں کم ہو گیا ہو, لیکن جو ہے جہاں پر ہے وہاں پر ہے. دنیا کی محبت سے توجہ ہٹا کے اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی طرف اس کو دل کو لگائیں اور دنیا و آخرت کی خیر پائیں. آمین. کلام یا زہرا کلام سنائیں. پھول نگر سے میسج ہے, کلام سنائیں. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. ٹھیک ہے جی. اور کلام ان کو سننا ہے. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. ٹھیک ہے جی. اور حسان بھائی سے کلام سننا ہے. جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز. سبحان اللہ, مرحبا. پروگرام کی اپریسیشن ہے. ہند گجرات سے میسج ہے. واہ مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو جی. وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, یہ کلام آپ سنائیں. مرحبا. حسان بھائی کلام سنائیں. حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے. بڑے لمبے لمبے میسج ہیں. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے اور عافیتیں سلامتیاں عطا فرمائے. اور جی دعا ہے اس کے اندر, اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں. آمین. بہت شکریہ جی. قسمت میری چمکائے یہ چمکائے یہ آقا, کلام سنائیں. احمد رضا بھائی سے بھی کلام ضرور سنا جائے. شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا میسج کرنے کے لیے بھی. بالکل. احمد بھائی پڑھتے ہیں, ناشر پڑھتے ہیں آپ؟ جی کچھ نہ کچھ تو پڑھتے رہتے ہیں, روزانہ ہی گھر پہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن باقاعدہ جیسے ایک نعت خوان کے طور پر وہ تو مصروف ایسا نہیں ہے. بس پھر آج آپ جو ہے نا وہ نعت شریف بھی سنا ہی دیں احمد بھائی. یہ بھی آج آپ کی کوالٹی جو ہے نا یہ, اس کا بھی کوئی آپ ذہن میں رکھیں جی. کوئی کلام تو اس کے کچھ اشعار آپ سے بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. حسان بھائی شامل کر رہے ہیں کلام جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا میرے خدا کو, جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز, جتنا میرے خدا کو, جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز. کونین میں کسی کو, کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. جتنا میرے خدا کو, جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز. خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے, خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے. وہ مردہ دل ہے
جس کو نہ ہو زندگی عزیز، وہ مردل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز۔ اور کیوں جائیں ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا، کیوں جائیں ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا۔ اب تو یہ گھر پسند، یہ در یہ گلی عزیز، اب تو یہ گھر پسند، یہ در یہ گلی عزیز۔ اور طیبہ کے ہوتے خلد بری یا کروں حسن، طیبہ کے ہوتے خلد بری یا کروں حسن۔ مجھ کو یہی پسند، مجھ کو یہی پسند ہے، مجھ کو یہی عزیز۔ کونین میں کسی کو، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کو، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، وہ حسن محبوب ہو تم خالق کے کل مالک کل کے، محبوب ہو تم خالق کل مالک کل کے، کیوں خلق پہ قبضہ ہو سرکار تمہارا، کیوں خلق پہ قبضہ نہ ہو سرکار تمہارا۔ اللہ نے بنایا تمہیں کونین کا حاکم، اللہ نے بنایا تمہیں کونین کا حاکم، اور رکھا لقب احمد مختار تمہارا، اور رکھا لقب احمد مختار تمہارا۔ بلبل ہے جمیل رضوی ہے گل وحدت، بلبل ہے جمیل رضوی ہے گل وحدت، مل جائے اسے رہنے کو گلزار ہمارا، مل جائے اسے رہنے کو گلزار تمہارا۔
سبحان اللہ. دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض. سبحان اللہ. عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بعد حاضری عطا فرمائے. عاشقان رسول الحمدللہ حج کی تیاری کر رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضری کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور جن پر اللہ کریم نے اپنا کرم فرمایا ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی برکتیں اور بہاریں لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ادب و ذوق اور شوق بھی اللہ نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر آپ کو قبلہ خلیفہ امیر سنت کا ایک ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں. اللہ کریم نے رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت پر بھی بڑے انعامات فرمائے ہیں. آئیے کچھ ذکر سنتے ہیں. امت سرکار کو، امت محمدی کو اللہ تبارک و تعالی نے جن خصوصیات سے نوازا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب یہ کسی نیک کام کا ارادہ کریں تو ایک نیکی ملتی ہے. سبحان اللہ. اور اگر اس کام کو کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کر لے، جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو، اگر وہ اس برائی کو کر لے تو ایک گناہ لکھ دو، اور جب وہ کسی اچھائی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ اس اچھائی کو کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دو. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ہم پہ ان کی ہے رحمتیں کیا کیا ہو رہی ہے، ہاں ہاں ہو رہی ہے، عنایتیں کیا کیا ہو رہی ہے، عنایتیں کیا کیا. اے عاشقان رسول، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس امت سے خطا اور نسیان کو معاف فرما دیا ہے، یعنی خطا اور بھول کو معاف فرما دیا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے میری امت کی خطا، بھول اور جس کام پر اسے مجبور کیا گیا ہو ان تمام سے درگزر فرما دیا ہے. اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا ہے ان میں سے یہ بھی ہے
کہ ان پر احکام میں پہلی امتوں والی سختیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آسانیاں اور نرمیاں فرما دی ہیں۔ حضرت علامہ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں، یعنی اے اللہ ہم پر کوئی ایسا عہد نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے اور جسے پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، جیسا تو نے ہم سے قبل یہود و نصارہ پر عہد ڈالا، جسے انہوں نے پورا نہ کیا تو تو نے انہیں ہلاک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے، اور عنایتیں اللہ کریم کی ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں آخری دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رکھے، اور اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچائے۔ دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کے جائیں، اس کی فکر اس کی ہونی چاہیے، ہر کسی کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ میں دنیا سے جاؤں تو سلامتی ایمان کے ساتھ جاؤں، میرا ایمان سلامت رہے۔ بڑے ذوق والی بات ہے کہ الحمدللہ مدینہ منورہ میں بھی خالد بھائی پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور میسج بھی آیا ہے مدینہ منورہ سے، تو انشاءاللہ آواز جا رہی ہے، تو جن جن کی آواز جا رہی ہے انشاءاللہ وہ خود بھی جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ شاہ جی امید ہے، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ احمد رضا بھائی سے بھی کلام میرا خیال ہے شاہ جی بالکل شامل ہونا چاہیے۔ مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں، مانگتے تاج دار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ واہ مرحبا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ ماشاء اللہ احمد رضا بھائی، کیا غنایت ہے آپ کی آواز میں، اور جس طرح آپ نے درس نظامی میں توجہ فرمائی ہوئی ہے، افتاح مکتب میں ہے ماشاء اللہ، مفتی جو ہے بن رہے ہیں، تو اس پر بھی اگر آپ تھوڑا مزید فوکس کریں تو آپ ایک بڑے اچھے نعت خوان بن سکتے ہیں۔ نعت خوان کے جو اجزائے ترکیبیہ ضروریہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کے پاس اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ موجود ہے، یعنی وہ جو اس کی آواز میں ایک غنایت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ایک جو ہے وہ ذوق ہونا چاہیے، وہ ماشاءاللہ ہے۔ اس کو آپ مزید انہانس کریں گے تو انشاءاللہ یہ اور جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ جی
کیا فرما رہے؟ خالد بھائی کے لیے بھی فرمائیں. وہ آپ سے سننا تھا ماشاءاللہ آپ نے پڑھا. اچھا اللہ آپ کو برکت دے. خالد بھائی کی پسند اور آپ, ہاں خالد بھائی کی فرمائش بھی آتی رہتی ہے, تو خالد بھائی کی فرمائش ہم نے خاص موقع کے لیے جو ہے نا وہ محفوظ رکھی ہوئی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ خاص مواقع کے لیے ہوتی ہیں, تو خالد بھائی انشاءاللہ عید کی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ جو ہے وہ نعت شریف سنائیں گے. خالد بھائی یہ آج آپ اعلان کر ہی ڈالیں, آپ بھائی خالد مدنی عید کی ٹرانسمیشن میں نعت سنائے گا انشاءاللہ. آج کر ڈالیں اعلان. حاضری ہوئی تو انشاءاللہ ضرور جی حاضری کیوں نہیں ہوگی آپ کی, اللہ خیر فرمائے, زندگی دے, نیت کر لی ہے انشاءاللہ, سلامتی دے انشاءاللہ. عید کو صبح جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہمارے ذمہ ہی لگتا ہے. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. رمضان مبارک میں بھی انشاءاللہ نگران شورا کے بیان کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے نور رمضان کے نام سے, اور میں نے کل بھی کچھ تعارف جو ہے اس کا رمضان نشریات کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. پروگرام پر عنوان پر جو ہے ہم واپس آ رہے ہیں, بزرگی کیا ہے. عبادت کا بھی اس کے اندر ایک بڑا مدار ہے. عبادت بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے, علم بھی ہونی چاہیے, خوف خدا بھی ہونا چاہیے, اچھا عاجزی بھی ہونا چاہیے, عاجزی بھی ہونی چاہیے. اس کی جو اور ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بات کے اندر سچائی بھی ہونی چاہیے. صدق مقال اور عقل حلال یہ لفظ ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں. آپ تصوف کی کتابیں پڑھیں اور بعض کا جہاں پر دعا کا بیان آتا ہے یا جہاں تاثیر کا بیان آتا ہے, اوراد و وظائف کی تاثیر کا جہاں پر بیان آتا ہے, تو وہاں ایک بات لکھی جاتی ہے عقل حلال اور صدق مقال, یعنی حلال کھائے اور سچ بولے. کیا فرماتے ہیں آپ, سچائی کے کتنے نمبر ہیں؟ سچائی کے حوالے سے یہی ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا وہ سچے ہیں. واہ. قرآن پاک میں ہے کہ کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. واہ جی واہ. اور اللہ رب العزت جن کی رفاقت کا حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہونا ہے, ان کی معیت میں رہنا ہے, تو وہ بزرگ نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صداقت, سچائی اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ صدق مقال یعنی سچی گفتگو کرنا, سچ بولنا, یہ بزرگی حاصل کرنے کا بڑا سبب ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی بزرگی ملنے کی امید ہے سچائی کے سبب, لیکن اگر دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر بھی ہمارے گھر میں, ہمارے رشتہ داروں میں, اہل علاقہ میں جو لوگ سچ بولنے کے عادی ہوتے ہیں اور جن کے متعلق معروف ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا, تو آٹومیٹیکلی اور لاشعوری طور پر اس فرد کی عزت ہمارے دل میں بڑھتی ہے, اس کا شرف اور اس کی تعظیم کرنے کو دل کرتا ہے. اس کے سامنے انسان بولتا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے بولتا ہے. حالانکہ یہ ایک چھوٹا سا وصف ہے, مگر اس کی اہمیت اور اس کی جو ایک وقعت ہے وہ اسلام کے اندر بہت ہے. سچائی کے بارے میں قرآن پاک میں حکم دیا گیا, سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا, احادیث مبارکہ میں سچ بولنے کی تاکید کے ساتھ تلقین کی گئی, حکم ارشاد فرمایا گیا. اہل اللہ جو تھے, اللہ کے خاص بندے جو تھے, وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو جو سچائی ہے یہ انسان کو بزرگی کے منازل طے کروانے کے اندر بڑا عمدہ کردار ادا کرتی ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سچائی جو ہے یہ اس کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے, تو سچائی ایک بڑا عمدہ وصف ہے. معاشرے کے اندر بھی سچ بولنے والے کی عزت ہے, اور جو سچ بولتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی محبوب ہے, اور جو سچائی ہے یہ اللہ کو اور ہمارے دین اسلام کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں بتاتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے, سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بتاتی ہیں, اور ہمارے پیر و مرشد ہمیں یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ بولنا ہے. کسی بھی موقع پر بھلے سرسری سا جھوٹ بولنا, بلا وجہ سے جھوٹ بول دینا, بعض اوقات ہم بغیر وجہ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہرگز درست نہیں ہے. اس سے انسان کا وقار بھی مجروح ہوتا ہے, معاشرے کے اندر عزت بھی گھٹتی ہے, اور وہ ایک معاشرے میں ایک عمدہ قد و قامت کے ساتھ وہ اپنا سر بلند نہیں کر سکتا. لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے, اس کی بات پر اعتبار کرنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی کاروباری اگر اس گندی عادت کو اپنا لے تو لوگ اس کے ساتھ کاروبار کرنا چھوڑتے ہیں. دکانداری کے اندر کوئی اگر ملازم ہے تو وہ مالک سے جھوٹ بولنا شروع کر دے تو مالک اس کو نکال دے گا. اداروں کے اندر جو جھوٹ بولتے ہیں, تو بہرحال جھوٹ جو ہے یہ معاشرے کے اندر بھی انسان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے, اور سچائی معاشرے کے اندر انسان کو عزت والا اور قابل قدر بناتی ہے. جھوٹ بولنے سے ویسے بندہ بچ جاتا ہے, کیا خیال کرتے ہیں؟ دنیا میں بچ جاتا ہے نا, عارضی طور پر اس فرد سے بچ جائے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا آخرت میں تو پھنسنا ہی پھنسنا ہے. جو جھوٹ بول چکا وقتی طور پہ تو چلے مالک کے سامنے جھوٹ بولا, مالک جو ہے وہ بندہ ہے اس کو نہیں پتا چلا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے
جھوٹ بولنے کا بندہ بولے نہ، صرف ارادہ ہی کر لے، اللہ تو ارادوں سے بھی باخبر ہے، تو جو بندہ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو چلے بچ جائے گا دنیا کے اندر، کچھ عرصے تک بچتا رہے گا، مگر اللہ کی بارگاہ سے بچنے کی امید نہ رکھے۔ ہاں یہ ہے کہ خدا کرم کر دے تو اور بات ہے، مگر جو شریعت کے اصول اور قانون بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جھوٹ بولنے والے کی بچت نہیں ہے، نقصان اور ہوگا۔ اللہ کرم کیا کرے گا کہ بندے کو توبہ کی توفیق مل جائے گی اور اس جھوٹ کا جو ہے وہ ازالہ کر دے گا تو جو ہے وہ بچ جائے گا، ورنہ تو پھر کیا ہے، ذلت ہی ہے اور بندہ پھنس جاتا ہے، دنیا میں بھی پھنس جاتا ہے۔ جھوٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہے، جھوٹ کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو جھوٹ یاد رکھنا پڑے گا۔ جیسے آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ ایک کوئی بات ایکس وائی زی کچھ بھی آپ لے لیں، آپ کی عمر کتنی مثال کے طور پر، تو اگر اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میری عمر کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر میری عمر 32 سال ہے، اب تھوڑی دیر بعد اس نے پھر پوچھ لیا کتنی عمر ہے آپ کی، اب اس کو یاد تو ہے نہیں کہ میں نے عمر اس کو کتنی بتائی ہوئی ہے، تو پھر کہا میری عمر 36 سال ہے، پھر بندہ پہلے تو آپ 32 سال کہتے، ابھی آپ نے بیٹھے بیٹھے 4 سال بڑھا دی۔ تو جھوٹ کی یہ ایک مصیبت ہے کہ جھوٹ بول لیا تو سمجھ لے بندہ کیا ہو گیا، ٹریپ ہو گیا، پھنس گیا اس کے اندر۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کبھی جیسے مچھلی ہے نا، مچھلی جال کے اندر جب آتی ہے ٹریپ ہوتی ہے، جال میں آتی ہے تو جال میں آ کے مرتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے مچھلی جب جال میں آتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا خالد بھائی مچھلی جب وہ نکال رہے ہوتے ہیں، اس کا جال نکال رہے ہوتے ہیں، تو مچھلی جب جال میں پھنستی ہے تو فوراً مرتی نہیں ہے، لیکن مرنے کے لیے کیا ہے، بس اب کیا ہے کہ تیار ہو چکی ہے، بس جال میں آ گئی ہے، پھنس گئی ہے، اب یہ باہر نکلے گی پانی سے اور بالآخر کیا ہوگی، ماری جائے گی۔ تو جھوٹ بول کے کیا ہے، یہ تباہی کے اور بربادی کے جال میں اب کیا ہے، یہ پھنس گیا ہے، اب کسی وقت بھی کیا ہے اس کے مرنے کا، اس کے بے آبرو ہونے کا وقت جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو اللہ سے بندہ ڈرے، جھوٹ ماں باپ سے بھی جھوٹ نہ بولے، اولاد ماں باپ سے جو جھوٹ بول رہی ہے وہ اپنے لیے بربادی کا رستہ کھول رہی ہے، بلکہ بربادی کے رستے پہ جا رہی ہے، اور کام جو کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کام کون سے کام ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ بعض اوقات بندہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بول کے، جھوٹ کا سہارا لے کے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں چل رہا ہوں اور میں بچ رہا ہوں، بچ نہیں رہا ہوتا بلکہ وہ شکنجا اور مضبوط ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، ترقی معکوس، اندازے پلٹ جاتے ہیں، الٹ ہو جاتے ہیں، بندے کے پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو جاتے ہیں اور پھر بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کوئی بچانے والا اور زخم پر مرہم رکھنے والا بھی پھر کوئی نہیں ملتا، اور وہ بربادی کا رستہ شروع ہو جاتا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، ہم اللہ سے اس کی پناہ کا سوال کرتے ہیں۔ اے کریم ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو بھی اور سارے ایمان والوں کو اپنی پناہ اور اپنی رحمت عطا فرما۔ یہ جو جھوٹ کا رستہ ہے، یہ بربادی کا رستہ ہے، یہ ہرگز نہ اپنائیں۔ اور قول الزور جو ہے وہ جھوٹی بات، بری بات، اس سے بندہ اپنے آپ کو کیا کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے اس چھوٹے سے پیرائے کے اندر کیا ہے بیان کیے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب جی بالکل، ان کو ہر بچے، بالخصوص ہماری جو ینگ جنریشن ہے، اس کا اپ کمنگ جنریشن جو ہے، اس کا بھی ان باتوں کو پر غور کرنا کیا ہے بہت ضروری ہے، ورنہ پھر یہ نقصان اٹھائیں گے، گھاٹا اٹھائیں گے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ایسے ہی ہے جی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ بچے جو ہے وہ اپنے اندر بتدریج وہ بزرگی والے اوصاف پیدا کریں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں جیسے یہ سچوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جی، تو اب سچائی جو ہے وہ ایک ایسا عمدہ اور ایک ایسا واضح یعنی وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وصف سے جو ہے نا وہ یاد فرما کر اور ان کے ساتھ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جی، یہ ایسا وصف ہے جو ہے، اچھا اس میں عقیدے کے معاملے میں بھی سچا ہے، اقوال کے معاملے میں بھی سچا، واہ اور پھر افعال کے معاملے میں بھی سچا۔ واہ واہ واہ، یعنی جو بندے نے قول جو بولا ہے جی تو پھر اس کا عمل بھی، عمل کے اندر بھی سچائی جھلک رہی ہو نا، جی، کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے نا کہ وہ قول، ایک تو ہے قول میں سچائی جی، اور ایک ہے عمل میں سچائی، جی، کہ جو کہتا ہے بندہ اب وہ عمل بھی کرے، جی، اور اگر عمل ہی اس کے مطابق نہیں ہے
تو بچوں کی تربیت اسی انداز میں کرے، ورنہ کیا ہے کہ اچھا کوئی باہر آیا بتا دینا پاپا گھر پہ نہیں ہے، جی تو یہ ایک طرح کی سچائی کی نہیں بلکہ جھوٹ کی تربیت دی جا رہی ہے. یہ صحیح. کہتا نہیں کہ میں تربیت کر رہا ہوں، لیکن کیا ہے اس کا عمل بتا رہا ہے. اس کا عمل جو ہے اس نے جھوٹ کا اس کو جو ہے نا وہ گویا کہ ٹریننگ دے رہی. تو بچپن سے ہی بچوں کو جو ہے وہ سچائی کی ٹریننگ دینی چاہیے. جیسے ہمارے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی کی والدہ نے جی سچائی کی ٹریننگ دی، سچائی کی ٹریننگ دی کہ آپ کو اشرفیاں بھی دے دیں. سید نے کہہ دیا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. میں قربان جاؤں شاہ جی، کیا خوبصورت بات کی آپ نے، غوث پاک کی بات کی آپ نے. اور غوث پاک کی امی جان ایسا قرآن پڑھنے والی تھیں کہ ان کے قرآن کی برکت سے غوث پاک کو بھی 18 پارے قرآن کے یاد تھے. میں قربان جاؤں. ابھی گھڑی بتا رہی ہے پروگرام کا وقت جو ہے یہ اختتام پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی جو باتیں ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بری باتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور قرآن کریم سے اللہ تعالی ہمارا دل لگائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. صلاۃ والسلام کے دو اشعار. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، کوئی نہیں ہمارا کس کے در پہ جائیں. اے بے کسوں کے یاور، اے بے کسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را. کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر